دوستو، فرشتوں کے وجود پر یقین رکھنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور بالکل ایسا یقین جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر عرب کے لوگ بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ وجود رکھتے ہیں، لیکن وہ انہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، جو کہ سراسر کفر ہے۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نورانی مخلوق ہیں، جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا حکم ماننے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ نہ مرد ہیں اور نہ ہی عورت، کیونکہ ان کے اندر نفسیاتی مادہ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ہی انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی انہیں نیند آتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہونے سے لے کر انسانوں کے مرنے کے بعد تک بھی ہمیشہ کے لیے جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے جس کا کوئی شمار نہیں، لیکن 4 فرشتے ایسے ہیں جنہیں سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہر ایک فرشتے کو پیدا کرنے کا مقصد اور اس کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت، ان کے کام یا ذمہ داری، اور قرب قیامت کے وقت ان کے کردار یعنی کہ سور پھونکنے کے بعد کی حالت کا تذکرہ کریں گے، جس کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں، کیونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان صرف 7 پردوں کا فاصلہ ہے۔ سب سے نزدیک حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ اسرافیل کا لفظ اسراف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کثرت یا زیادتی، اور یہ لفظ ان کے بارے میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں، اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور تیسرے سے انہوں نے سر پر ڈھام رکھا ہے، جبکہ ان کا چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تو ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی۔ سور ایک سینگ کی طرح دکھنے والا بگل ہے، جو آگے سے چھوٹا اور پیچھے سے بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ اسے قدیم زمانے کے اندر جنگوں سے پہلے بجایا جاتا تھا۔ آپ کا منہ سور کے قریب ہے اور نظریں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو مجھے سور پھونکنا پڑے۔ اس لیے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے بنا پلکے جھپکائے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ یہ سور شیشے کے موتی کا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنا قیامت تک اس دنیا میں روحیں آئیں گی، جبکہ اس آلے کا دائرہ اتنا بڑا ہے جہاں پر آپ نے منہ لگا رکھا ہے کہ جتنا اس پوری دنیا اور آسمان کی گولائی ہے۔ صرف اس سور کے سائز کو سمجھ کر آپ ان کی جسامت کا اندازہ اچھے سے لگا سکتے ہیں۔ احادیث مبارک میں بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ہی سجدہ کیا تھا، جس کا انعام اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ پورا قرآن مجید ان کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا حکم لوح محفوظ پر لکھا ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو وہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو گھبراہٹ کا وقت ہوگا، جسے سن کر آسمان اور زمین پر رہنے والی ہر ایک چیز ڈر جائے گی، سوائے انبیاء اور شہداء کے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا اس روز جب سور پھونکا جائے گا، اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس ہول سے بچائے گا، اور سب کے سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہر زندہ چیز لرز اٹھے گی، ہر چیز پر زلزلے جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ لوگ اس طرح مدہوش ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں، لیکن دراصل نہیں ہوں گے۔ عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو اس دنیا و کائنات اور خود انسان کے وجود کو محض اتفاق قرار دیتے تھے، آج انہیں قیامت کا یقین ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان انہیں کالے اور سرخ تیل کی مانند بالکل سیاہ ہوتا نظر آئے گا۔ زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور یہ پھٹ کر ایک دوسرے سے جا ملیں گے۔ اس منظر کو امیجن کرنے کی کوشش کریں جب ستارے پھٹ کر اور جھڑ کر گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، جس کے بعد کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آ جائے گی، سورج چاند ستارے سب ختم ہو جائیں گے، گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اسے دوبارہ ایسے ہی لپیٹ دیا جائے گا جیسے یہ تخلیق سے پہلے تھی۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی،
سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز محفوظ رکھے گا، یعنی 8 فرشتے جن میں 4 مقدس ترین فرشتے ہیں، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبکہ 4 اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ ان کے سوا جنوں، انس اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق کو موت آ جائے گی، جبکہ اس کے بعد ان 7 فرشتوں کی روحیں بھی قبض کر لی جائیں گی، اور صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور آج وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا تو بھی مر جا۔ جس کے بعد مالک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں سما کر 3 مرتبہ سوال کرے گا کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے، آج کے روز کس کی حکومت ہے، میرے علاوہ کون ہے جو بادشاہ ہے، جو سب سے طاقتور ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس کے بعد ہر شخص قبروں سے نکل کر زندہ کھڑا ہو جائے گا، روحیں جسموں میں واپس آ جائیں گی، لوگ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اس روز کہیں گے کہ یہ بہت سخت دن ہے، اور مومن کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جو ہمارا پروردگار ہے۔ پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، جہاں پر محشر کا میدان لگایا جائے گا۔ اس روز کسی بھی شخص کو اپنی جان کے سوا کسی بھی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہر ایک شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا، جنت اور جہنم سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز اپنے غضب و غضب سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔